अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ आज सीजन 1 के चैप्टर नंबर 24 के साथ। और आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलो कदर पैगंबरों में से एक थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और रवायत के मुताबिक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम सरोखा था। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम का जो जमाना था वो बनी इसराइल का कैद बाबुल से रिहाई का जमाना था। और दोस्तों, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद के जमाना था और हजरत जकरिया और हजरत याहया अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले का जमाना था। आप अलैहिस्सलाम को फल्कियात का इल्म हासिल था और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है ये शरीयत मूसवी के एक बहुत बड़े आलम भी थे। इसी वजह से दोस्तों, बनी इसराइल जो है वो आप अलैहिस्सलाम को बहुत ही कदर की निगाह से देखते थे। आप अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ही नेक और खुदा परस्त पैगंबर थे। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तुरैत में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम इजरा बयान किया गया है और दोस्तों इसी नाम से तुरैत में द बुक ऑफ इजरा मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में इस किताब में बहुत ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि 458 कबल मसीह में ईरान का जो बादशाह था जिसका नाम अरतखिश्ता अव्वल था, उसने जब यहूदी कैदियों को रिहा किया था तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उन कैदियों के सरबराह की हैसियत से वहां से निकलकर जेरूसलम तशरीफ ले आए थे। जेरूसलम पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी में बाकायदा इबादत की तरवीज की और दीगर जो मजहबी रसूमात थी उनको नाफिज फरमाया। इसके साथ साथ जेरूसलम में आप अलैहिस्सलाम ने बहुत ही तामीराती काम करवाए और इस काम में ईरान के शहनशाह दारा ने आप अलैहिस्सलाम की बहुत मदद की। दोस्तों, उस वक्त में तुरैत का कोई हाफिज मौजूद ना था और ना ही कोई तुरैत का कोई नुस्खा मौजूद था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम को बहुत फिक्र हुई कि अल्लाह का जो कलाम है वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बचपन से ही तुरैत के हाफिज थे। तुरैत के जितने भी सहीफे थे वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने हिफ्ज़ फरमाए हुए थे। लिहाजा जब उन्होंने बनी इसराइल को इकट्ठा किया, आप अलैहिस्सलाम ने सबके सामने तुरैत को पढ़कर उसको दोबारा से तहरीर करवाया। दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत ही अहम वाकयात हैं जो बयान करने वाले हैं, लेकिन मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि हर चैप्टर में, हर वीडियो में मैं आप लोगों को क़िससुल अंबिया के हवाले से आसान अंदाज में और कम वक्त में बेहतरीन मालूमात जो है वो मैं दे सकूं। लिहाजा इसी वजह से मैं चंद वाकयात जो है इस चैप्टर में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से बयान करूंगा। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी जमीनों पर निकले हुए थे, अपने गधे पर सफर करते थे। उस जमाने में खच्चर और गधे पर सफर किया जाता था और जब वो अपनी जमीनों से वापस आए तो शदीद गर्मी की वजह से आप अलैहिस्सलाम एक वीरान सी इमारत में जो है वो अपने गधे से उतरकर उसमें ठहर गए। आप अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त सामान में 2 टोकरे भी मौजूद थे, जिसमें एक में अंजीर मौजूद थी और एक टोकरे में अंगूर मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सामान में से एक प्याला निकाला, उसमें उन अंगूरों को निचोड़ा और एक सूखी रोटी जो है वो उस प्याले में डाल दी कि ये कुछ देर रखने के बाद नरम हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, तो वो उसको तनावुल फरमा लेंगे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम आराम फरमाने की नीयत से जमीन पर लेट गए। आप अलैहिस्सलाम की नजरें जो है वो छत पर उठी तो आप अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि ये इमारत अपने अरशे पर खड़ी हुई थी और उसके रहने वाले जो हैं वो मर खप गए हुए हैं और जिनकी बुसीदा हड्डियां जो हैं वो ये इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हुई हैं। तब आप अलैहिस्सलाम की जुबान में से बेसाख्ता निकला कि मौत के बाद अल्लाह पाक इनको कैसे दोबारा जिंदा करेगा। दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इसमें किसी किस्म का शक नहीं था कि अल्लाह पाक ऐसा कर नहीं पाएंगे। बस वो जो हैरानगी की हालत होती है, ताज्जुब वाली हालत होती है, उस हालत में उनके मुंह से ये बेसाख्ता सा जुमला निकल गया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म दिया और फरिश्ता फौरन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और उसने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज की तो दोस्तों 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वहीं पे सुलाए रखा। इसी अरसे में बनी इसराइल में बहुत ही हालातों वाकयात रनुमा हुए और बैतुल मुकद्दस फिर से आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। उसके बाद दोस्तों तकरीबन 100 साल का अरसा गुजरने के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह पाक ने दोबारा से रूह फूंकी तो वो बेदार होकर फौरन उठ के बैठ गए। फरिश्ता फौरन आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और उसने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि आपको क्या लगता है आप कितनी देर सोए होंगे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इर्द गिर्द नजर घुमाई और देखा तो शाम का वक्त था और जब वो उस इमारत में तशरीफ लाए थे तो दोपहर का वक्त था। लिहाजा उनको यही महसूस हुआ कि शायद मैं आधा दिन सोया हूं या शायद एक दिन सो गया हूं कि अगले दिन वो इस शाम को उठे। तो उन्होंने फरिश्ते से यही फरमाया कि एक दिन या एक दिन का कुछ पहर। ये सुनकर फरिश्ते ने आगे से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप 100 साल तक सोते रहे हैं और देख लीजिए अपने खाने की तरफ
کہ وہ بالکل ویسے کا ویسا ہے، خراب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس پیالے کی طرف نظر گھمائی تو اس میں انگوروں کا شیرہ اور روٹی اسی حالت میں موجود تھی جس حالت میں انہوں نے وہ پیالے میں چھوڑ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی جو 100 سال کی مدت تھی، اس حوالے سے تھوڑا انکار پیدا ہوا، شک و شبہات پیدا ہوئے، تو فوراً فرشتے نے آگے سے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر گھمائیں اور اس کو دیکھیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے اس گدھے کی طرف نظر گھمائی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی جو ہڈیاں تھیں بسیدہ ہو کر گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ اسی وقت اللہ پاک کے حکم سے فرشتے نے ان ہڈیوں کو حکم دیا تو وہ تمام ہڈیاں ادھر ادھر سے ایک جگہ اکٹھی ہو کر ڈھانچے کی صورت میں آ گئیں۔ دیکھتے دیکھتے اس ڈھانچے پر دوستو رگیں چڑھی، گوشت چڑھا، کھال چڑھی، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی فرشتے نے اس گدھے میں پھونک ماری تو دوستو وہ گدھا آسمان کی طرف اپنا منہ اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت کی یہ جب نشانیاں دیکھی تو آپ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے اسی گدھے پر بیٹھ کر اپنے محلے تشریف لے آئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کو بھول چکے تھے، کوشش کرتے رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ان کو ایک نبینا اور معذور اور بڑھیا دکھائی دی جس کی لگ بھگ عمر 120 سال تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بڑھیا اس گھر میں رہنے والے افراد کی والدہ تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے، یہ 100 سال گزرنے سے پہلے، یہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور تب وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت اچھی طرح بخوبی واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے یہ پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس بڑھیا نے حیران ہو کر آگے سے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ عزیر ہی کا گھر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ میں نے کسی کے منہ سے عزیر کا نام سنا ہو، اب تو لوگ جو ہیں وہ ان کو بھول چکے ہیں۔ یہ بات سنی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں، مجھے اللہ پاک نے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب 100 سال گزرنے کے بعد مجھے اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے آگے سے کہا کہ سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے ہوئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور کسی سے ان کے متعلق کوئی بات بھی نہیں سنی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عزیر ہیں؟ دوستو، بڑھیا نبینا بھی تھی اور معذور بھی تھی، اپاہج بھی تھی، لہذا وہ دیکھ رہی ہوتی تو شاید پہچان لیتی، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس وجہ سے اس نے فوراً یہ بات کہی کہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو جس مریض کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے وہ مریض فوراً صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، میرا اپاہج پن دور کر دے، تو میں جب دیکھنے کے قابل ہو جاؤں گی تو میں آپ کو دیکھ کے پہچان لوں گی کہ آپ عزیر ہیں کہ نہیں۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام نے فوراً اللہ پاک کے ہاں دعا فرمائی اور اپنے ہاتھوں کو اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا تو اس بڑھیا کو فوراً بینائی عطا ہو گئی اور اس بڑھیا کا اپاہج پن بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ صحیح سلامت کھڑی ہو گئی۔ اور جب بینائی ملنے کے بعد انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف دیکھا تو بے ساختہ بول پڑی کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑھیا حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں ان کے عزیزوں کے گھر لے گئی۔ وہاں آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر لگ بھگ 118 برس تھی۔ وہاں آپ علیہ السلام کے پوتے بھی موجود تھے جو اس وقت کے قبیلوں کے سردار تھے۔ اس بڑھیا نے ان تمام لوگوں کو آواز دی اور بلایا اور ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ عزیر ہیں، اللہ نے انہیں 100 سال تک سلائے رکھا اور اب 100 سال گزرنے کے بعد واپس اٹھایا ہے اور اب یہ تم لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو اس بڑھیا کی باتوں پہ یقین نہ کیا، لیکن جب بڑھیا نے اپنی بینائی اور اپنے اپاہج پن کے دور ہونے کی جو ہے معجزات کے بارے میں بتایا، تب وہ تمام کے تمام لوگ بہت ہی حیران ہو گئے۔ آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے فوراً آگے سے یہ کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سیاہ کلر کا نشان تھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں شانوں کو جب کھولا تو وہاں پر وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بیچ توریت کا کوئی بھی حافظ موجود نہیں تھا لیکن سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ بخت نصر نے توریت کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ یہ وہی بادشاہ تھا دوستو جس نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اس کے حوالے سے آپ میرا چیپٹر حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام والا دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تمام معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل نے جب آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بیچ تب جو حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ توریت لکھ کے دکھا دیں، ہم آپ علیہ السلام کے باتوں پر یقین کر لیں گے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بخت نصر بادشاہ نے جب تمام جو نسخے تھے توریت کے وہ جلائے تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے توریت کا ایک نسخہ جو ہے وہ زمین میں دفن کر کے چھپا دیا تھا اور اس جگہ کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ چنانچہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان تمام لوگوں کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں
پر وہ کتاب کا نسخہ دفن کیا گیا تھا۔ تب وہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام نے زمین کو کھود کر وہ نسخہ وہاں سے نکال لیا، لیکن جب توریت ان کے سامنے کھولی گئی تو توریت کے اوراق جو تھے وہ کافی بسیدہ ہو چکے تھے اور اس پہ لکھی ہوئی جو لکھائی تھی وہ بھی کافی حد تک مٹ چکی تھی۔ وہیں پر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے آئے اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو پوری کی پوری توریت کی جو کتاب تھی وہ یاد آ گئی، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے نئی سرے سے توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے یہ جب معجزہ دیکھا تو یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ بے شک یہ طاقت تو موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے کہ بغیر کتاب دیکھے ہوئے پوری توریت سنا دیں اور اس کو پیش کر دیں، اور ہمارے سامنے جو حضرت عزیر ہیں وہ تو دیکھے بغیر پوری کتاب لے آئے ہیں۔ اس کے بعد دوستو وقت گزرتا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی وہ غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اور اسی کی نفی جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں کی ہے، اور وہ یوں کی ہے: یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ دوستو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت کی نیند سلانے کے بعد اٹھایا، جگا دیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے گدھے کو بھی زندہ کر دیا، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اسی طرح بروز قیامت اللہ پاک تمام لوگوں کو حساب کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا۔ دوستو مورخین کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم میں 50 سال تک زندہ رہے، اور پھر وہ اپنے بھائی حضرت عزیز علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی دن میں وفات فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کی تدفین کے حوالے سے بعض جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ شام میں دمشق میں کی گئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تدفین بیتنی نام کی ایک بستی میں کی گئی جو جروسلم فلسطین میں واقع ہے، اور وہ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی بستی میں وہ غار موجود ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وہیں پہ آپ علیہ السلام کی تدفین فرمائی گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کا چیپٹر کی جو معلومات ہیں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، تاکہ اس ویڈیو سے یہ جو قیمتی معلومات ہیں یہ تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو مجھے دیں اجازت، میں اگلے چیپٹر نمبر 25 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔